الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا ہے کہ قصر نماز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ قصر نماز کہتے کس کو ہیں۔ قصر نماز اس نماز کو کہتے ہیں جو مسافر حضرات نماز ادا کرتے ہیں۔ قصر سے مراد ہوتا ہے ہاف، آدھا، یعنی کہ آدھی چیز کو قصر کہتے ہیں۔ قصر نماز سے مراد کہ آدھے فرض کی قصر ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی کب ہے؟ جب کوئی بندہ جائز کام کے لیے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جائز کام کے لیے 92 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، تو اس نے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کیا ہے تو جس جگہ پہ بھی وہ ٹھہراؤ کرے گا، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے 15 دن سے کم وقت یہاں گزارنا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ مسافر ہوگا۔ یہ جتنی نمازیں پڑھے گا یہ پڑھے گا قصر نماز، فرض کو قصر کرے گا، باقی سنت موقدہ اور غیر موقدہ یا نوافل اگر تو یہ آرام میں ہے تو یہ سنت موقدہ اسے پڑھنی چاہیے، لیکن سفر میں یاد رکھیے قصر نماز جو ہے جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے نماز سنت موقدہ جو ہے وہ غیر موقدہ ہو جاتی ہے۔ پڑھے گا تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں، لیکن فرض جو نماز ہے وہ اسے قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے نہیں جی ثواب ہی ہے جی پوری پڑھ لو، یہ بات نہیں چلے گی۔ جو رعایت شریعت نے دی ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ کو قصر نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ وہاں مقیم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو تب آپ اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی مسافر بندہ امام بن جائے گا تو وہ چاہے پیچھے سارے لوگ مقیم ہیں لیکن وہ سارے لوگ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے، امام صاحب 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام لازمی پھیریں گے، تو بقیہ جو لوگ ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے جو موجودہ جگہ کے رہنے والے۔ اگر مسافر بندہ جماعت بھی کرائے گا تو وہ قصر نماز کی جماعت کروائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، قصر میں نماز جمعہ جو ہے یہ بھی ظہر میں ہو جاتی ہے، وہ ظہر پڑھے گا، اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور جب تک اس نے گھر نہیں واپس آنا اس وقت تک اگر اس کی نمازیں قضا بھی ہوئی ہیں تو جب ان قضا نمازوں کو ادا کرے گا تو قصر نماز ہی پڑھے گا۔ فجر کی 2، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں فجر کی سنت لازمی پڑھنی چاہیے۔ ظہر کی جو فرض ہیں یہ 2 ہو جاتے ہیں، عصر کے 2 ہو جاتے ہیں، اور مغرب کے 3 فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ قصر میں بھی 3 پڑھنے ہوتے ہیں، نماز عشاء میں 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں اور وتر لازمی پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ قصر نماز کے متعلق ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے ملک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے شہر، تو 15 دن سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں تو وہ قصر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب چونکہ وہ سال بعد یا 2 سال بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں تو چونکہ سب کچھ تو ان کا دوسری جگہ کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے والدین کے گھر میں جو ہے یہ ظاہر بات ہے ہم مسافر بن کے آئے ہیں تو ہم قصر پڑھیں گے۔ جی نہیں، وہ قصر نہیں پڑھیں گے، وہ ان کا وطن اصلی ہے، جس جگہ پہ انسان پیدا ہوا ہو، اپنی زندگی گزاری ہو اور اس کے گھر والے جس جگہ پہ رہیں، وہ دوبارہ جب بھی یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے آئے گا تو یہ اس کا وطن اصلی ہے، یہ نماز مکمل پڑھے گا، یہ قصر نہیں پڑھے گا۔ تو وہاں دوسرے شہر میں اگر جائے گا تو 15 دن سے کم کی نیت ہوگی تو تب قصر، 15 دن سے زیادہ رہنا ہے نیت یہ ہے تو پھر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ یا 15 دن کی نیت کی تھی تو آخری دنوں میں پتہ چلا کہ 15 دن اور رہنے ہیں تو تب بھی وہ اگلے دن جو ہے وہ گنے جائیں گے، پھر وہ قصر ہی پڑے گا۔ جب تک نیت نہیں نہ کرے گا، نیت کی 15 دن کی تو 20 دن رہنا پڑ گیا، آخر میں پتہ چلا تو پھر وہ اگلے جو 5 دن ہیں تب بھی وہ قصر پڑے گا، پھر 5 دن بڑھ گئے، پھر 5 دن بڑھ گئے، وہ قصر ہی پڑتا رہے گا۔ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں نے رہنا زیادہ دن ہے تو 15 دن کی نیت کروں گا، تو نیت اتنے دن کی ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو اللہ کو تمہارے ارادوں کا پتہ ہے، تو 15 دن سے کم کی نیت سے رہیں گے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قصر نماز کے متعلق علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔